اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، مبتلات روزہ پر ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی. میں نے یہ گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ کھانے اور پینے سے متعلق روزے کے باطل ہونے کی کیا صورتیں ہیں. اسی طریقے سے گاڑا غبار حلق تک پہنچانا یہ بھی روزے کو باطل کرنے کا باعث بنتا ہے. اللہ، انبیاء اور معصومین سے کسی جھوٹی بات کو منسوب کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. پورا سر پانی میں ڈبونا آیت اللہ سیستانی کے ایکسیپشن کے ساتھ باقی فقہا کے نزدیک اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد قے کرنا کہ اگر انسان جان بوجھ کر وومٹ کر دے یا الٹی کر دے تو اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے. یہ وہ منزل تھی جہاں پر کل ہماری بات ٹھہری تھی مسائل شریعہ کے بیان میں. اب ہم اپنی اس بحث کو آگے لے جانا چاہیں گے. مبتلات روزہ میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں اور یہ بڑے سینسٹیو معاملات بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق جنسی مسائل کے ساتھ ہوتا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ جن سے مخالف کے لیے ایک کشش محسوس کرتا ہے. بالغ ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جن سے مخالف کے لیے ایک کشش محسوس کرتا ہے، اور جس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پھر پروردگار عالم کی تعلیم کردہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق انسان اگر نکاح کر لے صحیح وقت پر تو وہ ایک صحیح ڈھب کے اوپر اور صحیح ڈائریکشن کے اوپر آ سکتا ہے. ورنہ طے شدہ بات یہ ہے کہ جب فطری تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا جائے گا تو پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. اگر آپ کھانے کے لیے صحیح غذا فراہم نہیں کریں گے تو بچے ایک وقت آتا ہے کہ مٹی کھانے لگیں گے. اگر پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملے گا تو گٹر کا پانی بھی بچے پینے لگیں گے، لوگ پینے لگیں گے. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی صحیح چیز پرووائڈ نہ کی جائے تو اس کے نتیجے میں پھر انسان ایک غلط ٹریک کی طرف چلا جاتا ہے. انہی میں سے ایک حرام کام بھی ہے اور وہ ہے ماسٹربیشن یا استمنا کرنا یا خود لذتی کہ جس کے نتیجے میں انسان کی منی خارج ہو جائے. ایک تو پراپر طریقہ ہے کہ انسان شادی کرے، نکاح کرے اور ازدواجی تعلقات کے نتیجے میں پھر یہ معاملہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں کرتا تو بہرحال جو فطری تقاضے ہیں پھر وہ اپنا راستہ نکال لیں گے اور ہر ایک کے اندر پھر اتنا تقویٰ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. یہ فعل حرام ہے. یہ کام چاہے روزہ ہو چاہے روزہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں استمنا یہ حرام ہے. لیکن روزے کی حالت میں اگر اس کام کو انجام دیا جائے تو یہ حرام بھی رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے. اور اب اس کے اندر انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ غسل جنابت بھی انجام دے، اس لیے کہ غسل تو اس کے اوپر واجب ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک دوسری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ روزے کی قضا کو بھی انجام دے. تو بنیادی طور پر اگر ہم ترتیب کے ساتھ چلیں اور جو عبارت یہاں پر لکھی ہوئی ہے اسی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس سے مراد کیا ہے. اگر ایک جو روٹین کے ازدواجی تعلقات ہیں جماع سے ہٹ کر اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے خود کی منی خارج ہو جائے،
یہ وہ کام ہے کہ جس کو استمنا کہا جاتا ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی اور چیز یا شخص کی مدد لی گئی یا نہیں، خود سے کوئی ایسا کام کیا یا معاذ اللہ کسی کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام کیا، دونوں صورتوں میں بہرحال یہ چیز حرام تو رہے گی۔ روزہ نہ بھی ہو تب بھی یہ عمل حرام ہے، البتہ طے شدہ ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ جدا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر طریقے سے لذتیں لے سکتے ہیں۔ اب اس عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ نمبر 1 غسل جنابت، اور نمبر 2 کہ حالت روزہ میں اس عمل کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے یہ میاں بیوی کے باہمی تعلق ہی کا نتیجہ کیوں نہ ہو۔ یہ ہو گئی اس کی مختصر سی وضاحت، اتنی جتنی ریکوائرڈ ہے۔ اب اس کے بعد آئیے ایک ضمنی مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ کیا صرف نامحرم کو دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ مثلا ایک انسان ہے، اس نے ایک حرام نگاہ کسی نامحرم کی طرف ڈالی، تو کیا اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حرام نگاہ بہرحال حرام ہے، چاہے روزہ ہو چاہے روزہ نہ ہو، لیکن فقط نگاہ ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ان موویز کا بھی بنتا ہے، ان امیجز کا بھی بنتا ہے، ان تصاویر کا بھی بنتا ہے کہ جس سے انسان اپنے لسٹ کو بھڑکاتا ہے یا اپنی شہوت کو آگے بڑھاتا ہے، کیا ان کو دیکھنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب یہی ہے کہ روزہ ہو نہ ہو ایسی فلمیں دیکھنا، ایسی تصویریں دیکھنا، ایسے میگزینز پڑھنا حرام ہے۔ حالت روزہ میں فقط ان میگزینز کو پڑھنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ اس وقت باطل ہوگا کہ جب استمنا کے ارادے سے یہ کام کیا جائے اور اس کے نتیجے میں سیمینل ڈسچارج ہو، منی بھی خارج ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر روزہ باطل ہوگا، ایسا نہیں ہے اور ویسے ہی ایسے میگزینز کو پڑھا جا رہا ہے تو روزہ خراب ضرور ہو رہا ہے مگر روزہ باطل نہیں ہو رہا، یعنی روزے کی جو کوالٹی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ انسان کیسے تقوی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ حالت روزہ میں بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ضمنی مسئلہ آتا ہے، اور یہ جوانوں کا مسئلہ زیادہ ہے کہ اگر روزہ دار روزے کی حالت میں مثلاً سو جائے تو سونا تو ظاہر ہے کہ حالت روزہ میں حرام نہیں ہے، حالت روزہ میں سوتے ہوئے منی خارج ہو گئی تو کیا اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب جی نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر اس کی اپنی کوئی انٹینشن نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی تقصیر نہیں ہے، کوئی اس نے قصور نہیں کیا، اس کی اپنی ایک عمر کا تقاضا ہے، جسمانی صحت کا تقاضا ہے، جو بھی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال وہ سو گیا اور سوتے میں اس کی منی خارج ہو گئی، یہاں تک کہ اگر اس کو پتہ بھی ہے کہ اگر میں روزے کی حالت میں سو گیا تو مجھ پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا، تو بھی وہ سو سکتا ہے۔ حالت روزہ میں ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہے کہ چونکہ اس کو پتہ ہے اپنے سابقہ تجربوں کی وجہ سے کہ اگر وہ سوئے گا تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا تو وہ سو نہیں سکتا، جی نہیں، ایسی کوئی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ کیا ایسی صورت میں، اب کیس ذہن میں رکھیے کہ مثلا دن ہے، روزے کا ٹائم ہے، ایک انسان سو گیا اور اب جاگا، مثلا شام کے 4 بج رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ اس پہ غسل جنابت واجب ہو چکا ہے، تو کیا شریعت کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ فوراً جائے اور غسل جنابت کرے؟ جواب جی نہیں، یہ بھی شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے۔ غسل جنابت جلد سے جلد کرنا بہتر تو ہے، اگر نماز نہیں پڑھی ہے ظہر عصر کی تو ظہر عصر کی نماز غسل جنابت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہم اس وقت روزے کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ روزے کے اوپر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ شخص مغرب تک بھی غسل جنابت نہ کرے، مثلا اس نے ظہر عصر کی نماز پہلے ہی پڑھ لی تھی، سو گیا، بیدار ہوا، غسل جنابت واجب ہو چکا ہے، غسل جنابت کو وہ ڈیلے کر دے مغرب تک تو کیا روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ وہ ظہر عصر کی نماز پڑھ چکا تھا تو کیا اس نے نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی کی؟ جواب جی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں کی۔ تو اب اس کی اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ بس مغرب عشاء کی نماز سے پہلے وہ غسل جنابت کر لے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ غسل جنابت جتنا جلد کیا جائے بہتر ہے، ثواب ہے، پروردگار عالم کو خوش کرنے کا باعث ہے، لیکن واجب ہو جانا اور بات ہے، بہتر ہونا اور بات ہے، ان دونوں کے درمیان بہرحال فرق ملوز خاطر رکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ایک اور مبتل، اور وہ ہے ازدواجی تعلقات، کہ جو نارمل، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، ہم حرام تعلقات کی بات نہیں کر رہے، وہ تو حرام ہے، ہر صورت میں حرام ہے، اس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تو یہ بھی پروردگار عالم نے مانگا ہے کہ جو جائز حلال تعلقات ہیں اگر وہ جنسی نوعیت کے ہیں تو ان کو بھی کنٹرول کیا جائے، اور حالت روزہ میں انسان اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ روزہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی اجازت ملتی ہے، لیکن روزہ جب تک ہے اس وقت تک اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ ابھی جن آیتوں کے اوپر ابھی ہم بحث کریں گے اس میں خود پروردگار عالم نے
اس بات کا تذکرہ کیا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ابتدا میں جب روزے کا حکم آیا تھا تو اس وقت یہ پابندی پورے مہینے کے لیے تھی. پورے مہینے کے لیے تو ابھی بھی ہے نہیں، پورے مہینے سے میری مراد ہے کہ دن میں بھی اور رات میں بھی، یعنی 24 گھنٹے میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں جنسی تعلقات کی یا ازدواجی تعلقات کی اجازت ہوتی. لیکن بعد میں جس طرح سے شریعت کے اندر ہے ناسخ اور منسوخ، ایک حکم آتا ہے، پھر پروردگار عالم نے جتنی مدت کے لیے اس حکم کو ویلیڈیٹ رکھنا ہوتا ہے ویلیڈیٹ رکھتا ہے، پھر اس کے منسوخ ہونے کا اعلان کرتا ہے. جیسے ابتدا میں بیت المقدس قبلہ تھا، بعد میں خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا. تو اب یہ شریعت کا بیان کردہ ڈسپلن ہے کہ جب تک خانہ کعبہ قبلہ نہیں تھا تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا وہ عبادت کہلائے گا، اور جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو پھر اس کے بعد خانہ کعبہ ہی کو قبلہ مانا جائے گا، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے گی. اب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ شریعت کے اندر ناسخ اور منسوخ کا ایک سلسلہ ہے. کچھ تو شریعتیں ہی ہیں جو منسوخ ہو گئیں، مثلا شریعت ابراہیمی، شریعت نوح علیہ السلام، وہ منسوخ ہے. اور کچھ یہ ہے کہ ایک ہی شریعت کے اندر ایک حکم تھا اور پھر اس شریعت کو منسوخ اس شریعت کے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں ابتدا میں جو حکم آیا تھا وہ یہ تھا کہ پورے مہینے میں دن ہو یا رات کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں جائز حلال جنسی تعلقات کی اجازت ہوتی. پھر بعد میں پروردگار عالم نے اس حکم کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ پر یہ حکم آیا کہ روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے، مگر جب روزہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اس کی اجازت ہے. اور پھر ساتھ میں بیان کیا گیا کہ اعتکاف اگر کوئی کر رہا ہے تو اعتکاف کی حالت میں یہ معاملہ رات میں بھی رہے گا. اعتکاف میں ویسے ہی ایک انسان مسجد میں ہوتا ہے، لیکن جب مسجد میں ہوتا ہے ممکن نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہونے کی صورت میں بھی رات میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے معتکفین کے لیے. یہ وہ ساری بحث ہے کہ جو آج کی آیتوں کے اندر شامل ہیں. تو اب یہ جو پابندی ہے اس کی رعایت بھی ضروری ہے. اور اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے مثلا تعلقات ہیں، اس تعلقات کے نتیجے میں روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے پھر سیمینل ڈسچارج ہو یا ڈسچارج نہ ہو. البتہ دوسری تمام لذتیں وہ اپنی جگہ پر جائز رہتی ہیں. اور یہیں پر میں صرف اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر دوں، بزرگان تو ظاہر ان چیزوں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، کہ منی کے علاوہ بھی بعض رطوبتیں ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو خارج ہوتی ہیں، ان کو شریعت نے نجس نہیں مانا. صرف پیشاب اور منی یہ دو ایسی رطوبتیں ہیں کہ جن کو شریعت نے نجس مانا. توضیح المسائل کی ابتدا ہی کے اندر جہاں نجاسات کا چیپٹر ہے وہاں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پوری فہرست نظر آ جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے کن چیزوں کو نجس قرار دیا. پیشاب، پخانہ، خون، منی، مردار، کتا، سور، کافر، شراب، جو کی شراب وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں انسان کے جسم سے خارج ہونے والی رطوبتیں، ان رطوبتوں میں سے جن کا تعلق عام طور پہ جنسی معاملات کے ساتھ ہے یا اس سے ملتا جلتا. پیشاب کا تو تعلق جنسی معاملات سے نہیں ہے، پیشاب کو نجس مانا گیا اور منی کو نجس مانا گیا. اس کے علاوہ کوئی اور رطوبت ہے تو اس کو نجس نہیں مانا گیا. اب اس کے اندر ضمنی 2-3 مسئلے اور بھی آ سکتے ہیں، مگر میں ان کو اس وقت نظر انداز کرتا ہوں اور ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. نمبر 8 مبطلات روزہ میں سے جنابت کی حالت پر آذان صبح تک باقی رہنا. اگر کوئی شخص رات میں جنوب ہو جائے، جیسا کہ یہ بات ہوئی کہ رات میں حلال تعلقات کوئی حرج نہیں، یا رات میں کسی وجہ سے انسان ویسے ہی جنوب ہو گیا، سو گیا تھا، جنوب ہو گیا، آنکھ کھلی اور پتہ چلا کہ مجھ پر غسل جنابت واجب ہو چکا ہے، تو اب اس غسل جنابت کے ساتھ کیا وہ فجر کی اذان تک وقت گزار سکتا ہے؟ مسئلہ اس کے اندر یہ کہ جنابت کی حالت پر اگر آذان صبح تک باقی رہے تو یہ ماہ رمضان کا روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی شروع ہی نہیں ہو پائے گا. دوسرے الفاظ میں جس طریقے سے آپ گاڑی کو چلاتے ہیں تو گیئر لگانے کی نوبت تو بعد میں آئے گی، پہلے چابی سے سٹارٹ تو کریں گاڑی کو، وہ چابی سے سٹارٹ ہی نہیں ہوا، بالکل اسی طریقے سے یہ روزہ شروع ہی نہیں ہو پائے گا، شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اگر ایک شخص حالت جنابت میں آذان صبح تک وقت پہنچا دے. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ غسل کر لے، اور اگر اس کو معلوم ہے کہ وہ سو گیا تو آنکھ نہیں کھلے گی، آذان صبح کے بعد ہی اس کی آنکھ کھلے گی، تو یہ نہیں کر سکتا. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر صورت میں غسل کر کے پھر سونے کی بات کرے، اس کے بغیر سونے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مسائل اس کی تفصیل ہیں، مگر میں آپ سے عرض کروں کہ جو پریکٹیکلی
پیش آنے والے مسئلے ہیں ان کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص رات میں جنوب ہو جاتا ہے، اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، آسان سا کام ہے کہ غسل جنابت کرے پھر سوئے، اس کے بغیر نہ سوئے. ویسے بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ غسل جنابت ہو اور انسان سو جائے، لہٰذا غسل جنابت اگر کسی کے اوپر ہے وہ غسل جنابت سے فارغ ہو پھر سو جائے. اور اگر وہ نہیں سویا اور اسی حالت میں اذان صبح ہو گئی تو پھر اس نے ایک حرام کام کو انجام دیا اور اس نے اپنے روزے کو باطل کروا لیا. یہ مسئلہ کون سے روزے کا ہے؟ ماہ رمضان کا روزہ اور ماہ رمضان کی قضا کا روزہ. جو عام مستحب روزے ہوتے ہیں ان میں یہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں اگر ایک انسان جان بوجھ کر بھی اذان صبح تک جنوب رہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہو سکتا ہے، بس وہ فجر کی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ لے غسل جنابت کرنے کے بعد، اور اس کا روزہ مستحب روزہ جیسے 15 شعبان کا روزہ، 17 ربیع الاول کا روزہ وہ بالکل ٹھیک رہے گا. لیکن رمضان کا روزہ، ماہ رمضان کا روزہ اور اس کی قضا کا روزہ، اس کا مسئلہ اسی طریقے سے ہے کہ اذان صبح سے پہلے اسے غسل جنابت سے فارغ ہو جانا ہے. اب فرض کیجئے کہ ایک کیس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی وجہ سے غسل جنابت نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، اتنا ڈیلے کیا کہ اب تو ٹائم ہی نہیں بچا، اب غسل نہیں ہو سکتا. تو اگلا سوال آئے گا کہ کیا تیمم کیا جا سکتا ہے؟ اتنا ٹائم ہے. اگر تیمم کیا جا سکتا ہے تو تیمم کر کے وہ اپنے روزے کو بچائے. گناہ تو ہوا اس سے کہ اس نے اتنا ٹائم کو اسکیوز کیوں کر دیا، اتنا وہ ٹائٹ کیوں کر دیا کہ جس میں وہ غسل نہ کر سکے. لیکن اب اگر یہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے تو اس کو بچانے کا، روزے کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تیمم کرے. تیمم کے بعد روزے کی نیت بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور روزہ اس کا درست مان لیا جائے گا. اگلا سوال، کیا اس تیمم سے وہ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب جی نہیں. یہ ایک مجبوری کا سودا تھا، ٹائم نہیں تھا، لہٰذا آپ نے تیمم کیا. اب تیمم کے بعد روزہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن دوبارہ غسل کرنا پڑے گا تاکہ فجر کی نماز کو صحیح کیا جا سکے. ایک اور سوال اس کے ذیل میں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں غسل جنابت کرنا بھول جائے اور کچھ دنوں کے بعد اسے یاد آئے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آسان سا مسئلہ ہے کہ جتنے دنوں کے بعد اسے یاد آیا، وہ 2 دن 3 دن 4 دن، جتنے دنوں کے بعد اسے یاد آیا وہ سارے روزے باطل، ان سارے روزوں کی قضا کرنا ہے اور ان ساری نمازوں کو بھی قضا کرنا ہے کہ جو اس دوران اس نے پڑھی تھی. غسل جنابت کرنا بھول گئے، 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد یاد آیا، جتنے دن اس طرح سے گزرے وہ سارے روزے کینسل، ان سارے روزوں کی قضا کرنا ہے اور ان ساری نمازوں کی بھی قضا کرنا ہے کہ جو اس دوران پڑھی گئی تھی. ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. ایک ضمنی مسئلہ کہ اگر رات ہی کو کوئی شخص سوئے اور اس کی آنکھ کھلے اذان صبح کے بعد، اذان صبح کے بعد اس کی آنکھ کھلے اور وہ دیکھے کہ غسل جنابت اس پر واجب تھا اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ غسل جنابت اس پر واجب ہوا ہے رات میں کسی وقت، تو کیا اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جواب جی نہیں. اگر پتہ ہی اس وقت اس کو چلا ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اور اس کا روزہ بالکل ٹھیک مان لیا جائے گا. غسل مس میت اور روزہ، اگر میت کو مس کیا جس کے بعد غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے تو کیا اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جواب جی نہیں. اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں، البتہ اس کا نماز سے تعلق ہے. نماز کے لیے تو بہرحال غسل کرنا پڑے گا، لیکن اگر حالت روزہ میں یا ویسے ہی رات میں کسی کا انتقال ہو گیا اور مردے کو ہاتھ لگا لیا تو غسل مس میت واجب ہو گیا اور وہ اذان صبح تک اسی حالت میں رہے اور غسل مس میت اس نے نہیں کیا تو اس سے اس کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کچھ باتیں اور آگے بڑھ گئیں مبطلات روزہ کے حوالے سے. انشاءاللہ یہ مبطلات روزہ میرا اندازہ ہے کہ کل مکمل ہو جائیں گے اور ہم بحث کو اگلے فیز کے اندر داخل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب جو ہماری گفتگو ہے وہ ان باقی آیتوں پر ہے کہ جو روزے سے متعلق سورہ مبارکہ بقرہ میں آئی ہیں. اگر آج یہ بحث مکمل ہو گئی تو ممکن ہے کہ آج ہی ہم سورہ مبارکہ یاسین کو شروع کریں، اور اگر آج یہ مکمل نہیں ہوئی تو پھر انشاءاللہ کل سے سورہ مبارکہ یاسین کے اوپر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. کل جہاں تک بات ہماری پہنچی تھی یہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 183 آن ورڈز، جو پہلی آیت بنتی ہے کتب علیکم الصیام والی، جو ہر ایک کے حافظے میں موجود ہے اور جس پر ہماری گفتگو تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہو چکی. کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ روزوں کی آیتوں کے درمیان پروردگار عالم نے
کچھ باتیں دعا کے بارے میں کہی اور پھر اس کے بعد واپس روزوں سے متعلق بات شروع ہوتی ہے۔ کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب جب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہیے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب یہ لوگ مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ میری پکار کا جواب دیں۔ یہ مجھ سے پکارتے ہیں، یہ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں، میں بھی ان سے کچھ تقاضا کرتا ہوں۔ یہ طے ہے کہ جو یہ مجھ سے پکار کے مانگتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے مانگتے ہیں، میں ان سے جو مانگتا ہوں وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگتا، وہ انہی کے فائدے کے لیے مانگتا ہوں۔ لیکن اب یہ اس بات کو سمجھیں بھی تو صحیح کہ جو میرا مانگنا ہے وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری پکار کا جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی رکھیں، بھروسہ بھی تو کرو، جس پر کل ہماری گفتگو ہوئی کہ اگر کوئی دعا اس طرح سے پوری نہ ہو کہ جس طریقے سے ہم نے مانگی تھی تو پھر خدا سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ ایمان بھی تو ہو، کچھ بھروسہ بھی تو ہو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ رشد کو پہنچ جائیں، یہ لوگ ہدایت کو پہنچ جائیں۔ اب اس کے بعد واپس وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے روزے کے حوالے سے۔ اُحِلَّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیلۃ الصیام، ماہ رمضان میں روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے پاس جانا اسے حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اب یہ جو یہاں پر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ حلال کر دیا گیا، یہ خود بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے اس کو حرام کیا گیا تھا، اور وہ ایک ٹیمپرری، ایک شارٹ آرڈر تھا کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے وقتی ایک حکم آیا تھا، جسے ایک وقت گزرنے کے بعد ایکسپائر ہونا تھا اور اس کی جگہ پر اس حلیت نے آنا تھا۔ تو اس کا اب یہاں پر اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ابھی مسائل شرعیہ بیان کرتے ہوئے میں نے یہ گزارش کی کہ پہلے معاملہ یہی تھا کہ رات ہو یا دن ان تعلقات کے اوپر پابندی ہے، لیکن اب اس کو حلال کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اُحِلَّ لَكُمْ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہاری ازواج کے پاس جانا ماہ رمضان کی راتوں میں اسے حلال کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اس بحث کے درمیان میں پروردگار عالم نے شوہر اور بیوی کے تعلقات کو سمجھانے کے لیے ایک انتہائی لطیف اور انتہائی بلیغ تعبیر استعمال کی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دیکھو وہ تمہارے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں، تم ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ لباس کی تعبیر یہ بہت خوب ہے، واقعاً بہت خوب ہے۔ یعنی مجھے اکثر یاد آتے ہیں ہمارے استاد مولانا علی رضا صالحی صاحب، اس موقع پر اس آیت کے ذیل میں ایک دفعہ درس کے دوران انہوں نے اس پر بحث کی تھی اور انہوں نے سمجھایا تھا کہ لباس کن کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم تھوڑا سا واقعاً کامن سینس استعمال کریں کہ لباس کا ایک کام کیا ہوتا ہے کہ لباس مثلاً سردی کا موسم ہے تو سردی سے بچاتا ہے، اس کا لباس ہے، آپ نے جیکٹ پہنا ہوا ہے یہ لباس ہے، کیوں؟ یہ سردی سے بچائے گا۔ گرمی کا اپنا لباس ہے جو گرمی میں انسان کو کمفرٹیبل رکھتا ہے، تو ایک اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ موسم کی شدت کے مقابلے میں پروٹیکشن فراہم کرے، لباس کا ایک کام۔ لباس کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عیب موجود ہے تو وہ اسے ڈھک دیتا ہے، وہ اسے چھپا لیتا ہے، وہ اسے ایکسپوز نہیں کرتا، وہ اسے چھپا لیتا ہے۔ لباس کا تیسرا کام کیا ہے کہ لباس زینت کا باعث ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ لباس بڑا جچ رہا ہے، آپ کے اوپر یہ لباس بہت اچھا لگ رہا ہے، تو آپ ان تین کاموں پر اگر غور کریں، ویسے اور بھی بہت کام ہیں لیکن ان تین کاموں کے اوپر غور کریں۔ نمبر ایک، لباس موسم کی شدت سے بچاتا ہے۔ نمبر دو، لباس عیب چھپاتا ہے۔ نمبر تین، لباس زینت کا باعث ہے۔ اور اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ دیکھو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم تمہاری بیویوں کے لیے لباس ہو۔ یعنی جو لباس کا کام ہوتا ہے وہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لباس جب موسم کی شدت کے مقابلے میں تحفظ فراہم کرتا ہے تو زمانے کے بہت سے ایسے معاملات ہوں گے، زمانے کی سردی اور گرمی ایسی ہوگی، کبھی غریبی، کبھی کوئی دوسرا مسئلہ کہ جس کے اندر شدت ہوگی۔ میاں اور بیوی کا تعلق وہ ہے کہ جو ایسے معاملے میں، ایسے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں، ایک دوسرے کو
تحفظ فراہم کرنے والے ہوں. 1. نمبر 2 کہ لباس کا کام کیا ہے؟ عیب کو چھپاتا ہے. میاں اور بیوی ایک دوسرے کو جتنا جانتے ہیں کوئی دوسرا اور نہیں جان سکتا. عیب کو وہ جانتے ہیں، مگر اگر لباس کی طرح سے وہ عیب کے ساتھ معاملہ کریں تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو بازار کے اندر بیان کرنا شروع کریں. عیب کے اوپر لباس پردہ ڈالتا ہے، عیب کو ایکسپوز نہیں کرتا. میاں اور بیوی کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو عیوب کو جانیں، مگر قابل برداشت حد تک وہ ایک دوسرے کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں. اسے بازار کے اندر مارکیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کے ذریعے سے دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. اور نمبر 3 کہ لباس انسان کی زینت کا باعث ہے. بالکل یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ شوہر بیوی کے لیے باعث زینت بنے اور بیوی شوہر کے لیے باعث زینت بنے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ، اب واپس اسی بحث کے اوپر، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ جب ہم نے یہ حرام کیا ہوا تھا کہ راتوں کو بھی تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، تو اللہ جانتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خود اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، اس حکم پر پوری طرح سے عمل نہیں کر پا رہے تھے. اب یہ کون ہے کہ جس نے اس طرح کا عمل کیا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شیعہ کتابیں خاموش ہیں، شیعہ کتابوں میں کوئی نام نہیں موجود ہے کہ یہ کون ہے کہ جس نے یہ کام کیا، کہ جس کے اوپر یہ تازیانِ عبرت پروردگار کی طرف سے برسا. پروردگار عالم نے کہا کہ تم خیانت کر رہے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں نام موجود ہے، اور بہت بڑا نام موجود ہے ان کے اعتبار سے. بہرحال میں وہ نام آپ کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کر رہا، لیکن آپ کو دعوت ضرور دے رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو کتابوں کو دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ کون سی بڑی ایسی شخصیت تھی کہ جن کا باقاعدہ نام آیا، کہ یہ آئے اور پیغمبر اکرم کے پاس شرماتے شرماتے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ ہو گیا، اب آپ بتائیے کہ کیا میری ذمہ داری بنتی ہے. جس پر پروردگار عالم نے یہ تازیانہ برسایا. اور بھی ہوں گے، یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، مگر ایک نام تو بڑا پرومیننٹ ہو کر وہاں پر آیا ہے. میں یہ آپ کے لیے تجسس بھی چھوڑ رہا ہوں، یہ کیوریوسٹی آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ جا کے ذرا اس کو سرچ کریں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم، چلو اب تمہاری توبہ کو قبول کرتے ہیں. وعفا عنکم، اور تم کو معاف کیے دیتے ہیں. فالآن، اب باشروہن، جاؤ تم اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ سے طلب کر سکتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. یعنی تم اپنی اولاد کو اس مقدس مہینے کے اندر بھی خدا سے مانگ سکتے ہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ روزہ شروع کب سے ہوتا ہے. آسان سی تعبیر تو وہی ہے کہ اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک. پروردگار عالم نے اس کو یہاں پر سمجھایا. کلو، کھاؤ، واشربو، پیو. کب تک؟ یعنی اب یہ رات کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ پہلے یہ بھی پابندی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے یہ بھی پابندی تھی کہ اگر افطار کے بعد کسی نے کچھ کھا لیا پی لیا اور وہ سو گیا، تو جیسے ہی وہ سو گیا اب وہ اٹھا، تو جب وہ اٹھا اس کے ساتھ ہی روزہ اس کا شروع ہو گیا. سحری سے نہیں، اذان صبح سے نہیں. افطار ہوا، اب جیسے مثال کے طور پر افطار ہو چکا ہے، فرض کیجئے کوئی جا کر سو جائے، آدھے گھنٹے کی نیند کر کے آئے درس کے اندر، تو یہ آدھے گھنٹے کی نیند اسے آگے اگلے روزے تک کچھ کھانے سے محروم کر دے گی. اس لیے کہ جیسے اس کی نیند آ گئی اسے، اس کا مطلب اگلا روزہ اس کا شروع ہو گیا. یہ مسئلہ بھی پہلے تھا، اس حکم کو بھی منسوخ کیا گیا یہاں پر. کلو واشربو، کہ بھئی کھاؤ اور پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے. الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خیط دھاگا، ابیض سفید، خیط دھاگا، اسود کالا، من الفجر فجر سے. اچھا اب یہ ہوا کیا؟ بھئی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو رات کی چادر ہے، اس میں جب صبح کی وہ دراڑ سی پڑنے لگے کہ جس کے نتیجے میں صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، جو اذان صبح کا اولین وقت ہے، کہ جب وہ آ جائے اس کے بعد تمہارا روزہ شروع ہوگا. اس سے پہلے کیا کرو؟ کھاؤ اور پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے.
اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں گے تو ایک لطیفہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی نے اس آیت سے ایک عجیب مطلب لیا. انہوں نے کام یہ کیا اور وہ باقاعدہ پیغمبر کو بتا بھی رہے ہیں کہ ایک سفید دھاگا لے لیا اور ایک سیاہ دھاگا لے لیا اور اس کو آپس میں ملا دیا. جس طرح سے آپ ہاتھ میں لے کر اس کو دونوں ہاتھوں کو مس لیں تو وہ مل جائے گا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے طے کرتا ہوں کہ میرا روزہ کب شروع ہوتا ہے کہ میں اس کو غور سے دیکھتا ہوں اور جب مجھے سمجھ میں آنے لگے کہ ہاں سفید کہاں تک ہے اور کالا کہاں تک ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد میں روزہ شروع کروں گا اور اس سے پہلے مجھے کھانے کی اجازت ہے. تو ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم اس پر اتنا مسکرائے کہ پیغمبر اکرم کے دندان مبارک نظر آنے لگے. پیغمبر اکرم کہکا تو نہیں لگاتے تھے، مسکراتے تھے. پیغمبر اتنا مسکرائے کہ دانت نظر آنا شروع ہو گئے اور پیغمبر نے کہا کہ بھائی اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ والا دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ رات اور دن کی بات ہو رہی ہے کہ جو صبح کی سفیدی جو ظاہر ہوتی ہے صبح صادق، جو رات کی چادر میں نمایاں ہو جائے اس کو کہتے ہیں. خود فجر کو بھی فجر اسی لیے کہتے ہیں. فجر کا مطلب ہے شگاف. فجر کا مطلب ہے شگاف. جیسے مثال کے طور پر یہ ابا ہے. اب اگر مثال کے طور پر آپ چھری لے کر آئیں اور اس کو درمیان میں سے پھاڑ ڈالیں، یہ ہے فجر. فاجر جو یہ کام کرے، فجر اس شگاف کو کہیں گے. فاجر وہ شگاف ڈالنے والا. اب یہ جو آسمان کے اوپر گویا رات کا وقت آیا تو سیاہ چادر پڑی ہوئی ہے اور اس سیاہ چادر کے اندر شگاف پڑے گا. جب شگاف پڑے گا تو وہ سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جائے گی. لہٰذا اس کو کہتے ہیں فجر، کہ یہ فجر کا وقت ہے. یعنی اس رات کی کالی چادر میں شگاف پڑنے کا وقت ہے. وہ انسان جو بہت گنہگار ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں فاجر. فاجر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ وہ گناہ کر کے شگاف ہی تو ڈال رہا ہے. پروردگار عالم نے اس کو ایک پاکیزہ فطرت دی ہے، اس فطرت کی پاکیزگی کے اندر یہ شگاف ڈال رہا ہے گناہ کر کے. لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے فاجر، کہ یہ تو فاجر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. یہاں پر پروردگار عالم نے کہا کلو کھاؤ، وشربو پیو، حتیٰ کب تک؟ اس وقت تک یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ فجر کا وقت، اس میں یہ جو سفید دھاری ہے یہ واضح ہو جائے، اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو. اب یہاں پر آئیے تھوڑا سا ایک اصول فقہ کی بحث کو کرتے ہیں. دیکھیے میں خود ایک طالب علم کی حیثیت سے بہت بڑا منادی ہوں، بہت بڑا داعی ہوں اس بات کا کہ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کو سمجھیے، قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کریں. وہ افراد جو کراچی سے مجھے جانتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں اس بات کا بہت بڑا داعی ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، مگر میں اس کو بہت زیادہ پلیٹ کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھیے. مگر قرآن مجید کے سامنے میں نے پہلے بھی کہا تھا شاگرد بن کر بیٹھیے، قرآن مجید کے سامنے استاد بننے کی کوشش مت کریں. اب ہوتا کیا ہے، بہت سے افراد فقہا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور نہ سمجھی میں اعتراض کرتے ہیں. بالکل ویسا ہی اعتراض جس طریقے سے اس صحابی نے، وہ بیچارہ اپنی معصومیت کے اندر یہ کام کر رہا تھا کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا لے کر آ گیا اور سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا شاید فقہی مسئلہ حل کر لیا. پیغمبر نے اس کو ٹوکا کہ بیٹا یہ مطلب نہیں تھا بھائی، مطلب کچھ اور تھا. بالکل یہیں پر آ جائیے. یہ جو صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، آپ تو ویسے ہی یہاں پر رہتے ہیں، یہاں پہ عربی بولی جاتی ہے. کلو وشربو، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں. امر کا مطلب ہوتا ہے ڈو اٹ، کرو. کلو وشربو، کھاؤ، وشربو پیو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کب تک کھاؤ اور کب تک پیو؟ صبح صادق تک. تو اب اگر مثال کے طور پر اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ رات کا ٹائم ہے اور آپ کھا نہیں رہے، آپ پی نہیں رہے، تو آپ گناہ کا کام انجام دے رہے ہیں. جیسے کہ پروردگار عالم نے تو بہت واضح طور پر کہا ہے کھاؤ اور پیو. امر کا صیغہ ہے، امر کا مطلب ہے امپیریٹو، ڈو اٹ، کرو، یہ کرنا ہے. تو کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. کیا واقعاً اس کا یہ مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو واجب کر دیا ہے کہ اب انسان افطار کے بعد سے لے کر سحری تک کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہے، کہ منہ میں اس کے پان ہونا چاہیے، گٹکا ہونا چاہیے، چھالیاں ہونی چاہیے، شکر ہونی چاہیے، ٹافی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہو، اور ایٹ اے ٹائم وہ کھائے بھی اور پیے بھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خود اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ کھائے اور پیے، کھائے اور پیے، کھائے اور پیے. تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ہاضمہ بہت اچھا بھی ہو تب بھی وہ شاید اس حکم پر عمل نہیں کر پائے گا. خدا کیا کہنا چاہتا ہے یہاں پر؟ اچھا چھوڑیے اس کو، ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، یہ نکاح کی محفلوں میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا.
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. بہت مشہور آیت ہے. انکحو نکاح کر دو، امپیریٹو صیغہ امر، نکاح کروا دو، نکاح کر دو. کن کن کا؟ الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، جو بھی غیر شادی شدہ ہے ان سب کو پکڑو اور ان کا نکاح کر دو. کنواروں کا بھی، بیواؤں کا بھی، جس کی طلاق ہو گئی ہے اس کا بھی، جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اس کا بھی، غلاموں اور کنیزوں میں بھی کوئی اس قابل ہے تو پکڑو اور اس کا نکاح کر دو. پروردگار عالم نے صیغہ امر استعمال کیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. اب وہ ہمارے دوست جو اصول فقہ کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاؤں کی اور مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہ خدا کا شکر ادا کریں کہ قرآن مجید کے اوپر اتنا غور و فکر اور تدبر ہو چکا ہے کہ جس کی روشنی میں اصول فقہ کے اصول وضع کیے گئے ہیں، وہ اپنی طرف سے اپنی جیب سے نہیں وضع کیے گئے. اس میں یہ بحث ہوتی ہے کہ صیغہ امر اگر استعمال ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. کہ کوئی قرینہ نہیں ہے تو مثلا وہ واجب کا حکم سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے یا مستحب قرار دیا جا رہا ہے. کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ حکم شارع کو سمجھنا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. شارع سے مراد خدا، کہ حکم خدا، حکم پیغمبر کیا ہے اس کو سمجھنا مذاق نہیں ہے، اس پر غور و فکر کرنا. اب اس کو سمجھانے کے لیے مثال یہ دی جاتی ہے کہ جناب اگر ایک پابندی لگائی گئی تھی اور اس پابندی کے لگانے کے بعد صیغہ امر آتا ہے تو وہ صیغہ امر وجوب کو نہیں سمجھاتا، اباحت کو سمجھاتا ہے، مباح ہونے کو سمجھاتا ہے. یہ تو مشکل بات ہو گئی. آئیے ایک مثال کے ذریعے سے اس کو آسان کرتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور گلا آپ کا خراب تھا، کھاں 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 کر رہے تھے آپ، اور ڈاکٹر نے کہا کھٹا مت کھاؤ، درست ہے. برف کا پانی مت پیو، درست ہے. یہ 2-3 باتیں اس نے کی. گول گپے مت کھاؤ، چاٹ مت کھاؤ، یہ ساری چیزیں اس نے کہہ دی. ٹھنڈا پانی مت پیو، یہ اس نے پابندی لگائی. تمہارے اوپر پابندی ہے، یہ سارے کام تم نہیں کر سکتے. 3 دن تک یہ دوا استعمال کرو پھر میرے پاس آنا. 3 دن تک آپ نے دوا استعمال کی، اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور اب آپ واپس گئے ڈاکٹر کے پاس، اور اب ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ کھٹے کے بارے میں اب آپ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کھٹا کھاؤ. برف کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا پیو. اب یہ جو اس نے کہا پیو تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ علاج کا حصہ ہے کہ پینا ضروری ہے؟ اب یہ مراد نہیں ہے. اب مراد یہ ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ اگر پینا چاہتے ہو تو پی سکتے ہو، اٹس یور چوائس. ہماری طرف سے اب کوئی پابندی نہیں ہے. وہ جو پہلے پابندی تھی اب وہ پابندی ختم ہو گئی. بالکل یہی معاملہ یہاں پر ہے. پہلے پروردگار عالم نے اب وہ جملہ جو تھا اس کو تو میں نے مثال کے طور پر پیش بھی نہیں کیا کہ تہذیب ممبر کے خلاف نہ ہو جائے اور آپ لوگ میرا گریبان نہ پکڑ لیں. ویسے ہی میں نے مسائل بہت زیادہ حساسیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بیان کیے ہیں کہ وہاں پر بھی پروردگار عالم نے کہا باشروہن، جاؤ اپنی بیویوں کے پاس. تو وہاں پر بھی حکم ہی کا صیغہ استعمال کیا، امر ہی کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو وہ کیا واقعاً سب کے لیے کیا ممکن بھی ہے کہ وہ اس کو واجب سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرے؟ نا، اجازت دی جا رہی ہے کہ جو پہلے پابندی تھی وہ ختم. جو پہلے پابندی تھی کہ رات کو اگر سو گئے تو اب کھا نہیں سکتے، اب وہ ختم. کھاؤ، کلو کھاؤ، واشربو پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. اس کے بعد روزے کو مکمل کرو. کب تک؟ کہ رات تک. یہ لیل کا لفظ پروردگار نے استعمال کیا ہے جس کی بنیاد پر فقہ جعفری کا وہ حکم ہے کہ غروب حصی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے لیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ رات. سورج غروب ہوتے ہی رات نہیں آ جاتی. سورج غروب ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ منٹ اور گزرتے ہیں جس کے بعد وہ اندھیرا چھانے لگتا ہے جس کو رات سے تعبیر کیا جاتا ہے. پروردگار عالم نے لفظ لیل استعمال کیا ہے. اور یقین کیجئے کہ صحاح ستہ کے اندر بھی ایسی روایات موجود ہیں کہ جن میں خود پیغمبر اکرم نے اس بات کی تصریح کی کہ روزہ کب تک مکمل کرنا ہے. اس میں پیغمبر نے سمجھایا کہ غروب ہو جانا سورج کا کافی نہیں ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنا ہے جس کے بعد پھر رات کا اطلاق ہوگا اور جس کے بعد روزہ مکمل ہوگا. ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن، اور دیکھو اپنی ازواج کے پاس مت جاؤ. وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں موجود ہو. تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی حدود، یہ ہیں وہ لمٹس جو اللہ نے سیٹ کی ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا.
اللہ بہت محبت کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے، اے ایمان لانے والوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب اپنی جگہ پر. بٹ بی ویئر، بہت واضح طور پر اس بات کو سمجھ لو، خدا خدا ہے، تم بندے ہو، بندے کو بندگی کے آداب نہیں بھولنے چاہیے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب بھی مت جانا. کذالک، اسی طرح سے، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیتوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید وہ اس طرح متقی بن جائیں. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہاں ان آیتوں کا سلسلہ اختتام تک پہنچتا ہے؟ لعلہم یتقون. اللہ اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، شاید یہ متقی بن جائیں. اصل ٹارگٹ تو وہی ہے، نفس کے اندر موجود وہ نفس امارہ والا معاملہ اور اس کا کنٹرول، کہ اگر وہ چیز آ جائے تو پھر انسان واقعاً اس ہدف تک پہنچ رہا ہے. ورنہ ایک ایکسرسائز ہے، مگر اس ایکسرسائز کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا کہ جو پروردگار کو مقصود ہے، جو پروردگار چاہتا ہے. برادران عزیز، اتنی دفعہ کلو وشربو کی بات آئی، کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھاؤ پیو. اس کے بعد ایک پلان کے تحت ہمیں دن بھر بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رات میں بھی کھانے کی اجازت ہے، پھر دن میں کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر افطار کا موقع آئے گا تو ساری چیزیں آمادہ ہیں، تیار ہیں، گھر کے اندر افطاری کا سامان ریڈی ہو چکا ہے، سب کچھ ہے. اصغر کی ماں کو یہ باتیں پتہ تھیں؟ واقعاً عجیب ہے. یہاں چند گھنٹوں کی پیاس کا معاملہ ہے، وہاں تو 3 دن اور 3 راتیں. کس طرح سے یہ وقت گزارا گیا. سید الشہداء نے بھی اپنے ہاتھ میں اصغر کو لے کر یہ کہا کہ اے فوج اشقیا، اگر تمہاری نظر میں کوئی گنہگار ہے، اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آؤ اور آگے بڑھ کر اس کو پانی پلا دو. جب کوئی جواب نہیں آیا تو آپ جانتے ہیں کہ سید الشہداء نے کیا کیا. امام مظلوم نے ایک جملہ کہا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا. اچھا، میں اس بچے کو اس جلتی ہوئی زمین کے اوپر رکھ دیتا ہوں، تم آگے بڑھو اور خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. وہ جلتی ہوئی ریت پر بچہ کس طرح مچلتا رہا وہ خدا جانتا ہے، مگر کوئی پانی پلانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. یہاں تک کہ امام مظلوم واپس اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، ذرا خود بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. اب وہ بچہ اپنا رخ، اپنے چہرے کو موڑتا ہے اس فوج اشقیا کی طرف، اور سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرانا شروع کرتا ہے. اور فوج اشقیا میں تلاطم برپا ہے، رونا وہاں پر بھی شروع ہو چکا ہے. اور اس موقع پر وہ جملہ آتا ہے کہ یا حرملہ اکتا کلام الحسین. عمر سعد کہتا ہے کہ حرملہ حسین کی بات کو کاٹ دے ورنہ یہاں انقلاب برپا ہو جائے گا. اور وہ 100 شعبہ تیر جو گھوڑے کی گردن کو کاٹنے کے لیے اور توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جب وہ کمان سے رہا ہوا تو بچے تک پہنچتے پہنچتے اس کی کیفیت کیا ہے کہ مقتل کے افاظ فتقلب الصبی علی یدی الامام، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. اور اب امام مظلوم اصغر کے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں. بار بار زبان پر جملہ ہے کہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر اس وقت جناب رباب کا یہ جملہ جب اصغر کے لاشے کو دیکھا تو کہا یا بنیا مثلک ینہر، اے بیٹا تیرے سن و سال کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، یہ کون تھا کہ جس نے تجھے اس طرح سے شہید کر دیا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. اے پروردگار ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو بھرپور طریقے سے انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. خصوصیت کے ساتھ کچھ مورد نظر افراد ہیں، مالک انہیں جلد از جلد صحت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو غیبت کے زمانے میں اپنے زمانے کے امام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما.
امامت کے جھوٹے دعوے داروں سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔